قیامت کے دن عرش عظیم سے آواز لگے گی کہ میرے قرآن والے لوگ کہاں ہیں؟ جاؤ فرشتوں پورے میدان محشر میں پھیل جاؤ، ہر جگہ چلے جاؤ، میرے قرآن والوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ پروردگار عالم کا حکم پورا کرنے کے لیے فرشتے اپنا قدم اٹھائیں گے، پیچھے پھڑ مڑ کے دیکھیں گے۔ پروردگار عالم پوچھے گا کیا دیکھ رہے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ الہ العالمین ان کی پگڑی کا رنگ بتا دے، ان کے لباس کا رنگ بتلا دے۔ پروردگار عالم ان کے سینے پہ لگنے والا بیج نشان بتلا دے۔ یہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام کی امتیں کھڑی ہیں، ہم تیرے قرآن والوں کی پہچان کیسے کریں؟ ارشاد خدا بندی ہوگا، جاؤ میدان محشر میں پھیل جاؤ، ہر ایک کے منہ کو سونگھنا شروع کر دو، جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرا قرآن والا ہے۔ فرشتے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لائیں گے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے لائیں گے، اللہ غنی اپنے پروں میں چھپا کے لے کے آئیں گے۔ الہ العالمین انہیں آتا دیکھے گا، اللہ فرمائے گا جلدی آ جاؤ، تمہیں دنیا کے اندر تمہاری مظلومیت کو دیکھا کرتا تھا، تمہیں کوئی اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کرتا تھا، اپنی خوشی میں کوئی شامل نہ کرتا تھا۔ جب تک کسی کے گھر کے اندر میت نہ ہوتی اس وقت تک مدرسے کے دروازے سے اندر کوئی داخل نہ ہوتا تھا، کسی کے گھر سے جب تک کوئی جنازہ نہ اٹھتا اس کے گھر میں تمہارے لیے کھانا نہ پکا کرتا تھا۔ تم نے بڑی جیلیں برداشت کر لی، بڑی قیدیں برداشت کر لی، بڑی اذیتیں برداشت کر لی، حکومتوں کی مار تم نے کھائی، دنیا والوں کی مار تم نے کھائی، اللہ اکبر، لوگوں کے مرے مرے ہوں کے کپڑے تم نے پہن لیے، مرداروں کا تمہیں کھلایا گیا۔ میں تمہاری مظلومیت کو دیکھ رہا تھا، اوے میرے بندو، تمہیں دنیا والے دیکھ کے ملوٹے کا کرتے تھے، تمہیں دنیا والے دیکھ کے روٹی پاڑ جماعت کا کرتے تھے، تم ساری کی ساری چیزیں میں اللہ کے لیے برداشت کرتے تھے۔ آؤ آج میں تمہارے صبر کا مول لگاتا ہوں، آؤ آج میں تمہارے امتحان کا مول اور قدر لگاتا ہوں۔ الہ العالمین فرمائے گا فرشتوں جلدی کر دو، میرے عرش کے نیچے نور کے منبر بچھا دو، ان قرآن والوں کو بٹھا دو اور دنیا والوں کو بتلا دو کہ پروردگار عالم نے ان کا مول ایسا لگایا، پروردگار عالم نے بغیر حساب کے انہیں جنت میں داخل فرمانے کا فیصلہ فرما لیا۔ خیر پوٹا موالی کی اجتماع میں آنے والوں، غیور مسلمانوں، اسلام کا درد رکھنے والوں، میں گزارش کر کے جاؤں گا اپنے گھر کے اندر کوئی قرآن کا بوٹا لگا لو۔ بچوں نے 5ویں کا امتحان دے لیا، 8ویں کا امتحان دے لیا، کتنا پڑھاؤ گے؟ ڈگریاں گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں، سندے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ دودھ بیچنے والے کا بچہ BA پڑھ کے دودھ بیچ رہا ہے، پرچون والے کا بچہ آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر کے اندر قرآن کا بوٹا لگا لو، اگر اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی، تیرے بچے پر اس بوٹے پر قرآن کا سایہ پڑ گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا سایہ پڑ گیا، اس بوٹے کو پھلتا پھولتا تمہیں نہ دیکھ سکے، اگر قبر میں چلے گئے رب ذوالجلال کی قسم ہے سایہ قبر کے اوپر آئے گا، اس پھلوں کا ذائقہ پروردگار عالم تیری میری قبر میں پہنچائے گا۔ لیکن تیرا میرا مزاج بگڑ گیا، تیرے میرے مزاج اتنا بگڑ گیا، اللہ اکبر، ابا مر گیا، اماں جان مر گئی، ہوں کر کے چرپائی کے آگے کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ ایک دن یاد کیا، 2 دن یاد کیا، تیسرے دن یاد کیا، چوتھے دن تو کہاں، امی ابو کہاں چلے گئے؟ ہاں باپ یاد آئے گا، 10 محرم الحرام کو تسلا پکڑ لے گا، کسی ہاتھ میں پکڑ لے گا، قبرستان چلا جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس دل نواز رسول شہید ہوا، تیرے میرے شہر کے قبرستان کے باہر میلہ لگا ہوتا ہے، اتنی دنیا بے وفا زمین کی مٹی بھی پیسوں سے بیچتی ہے، یہ تسلا گروا رہا ہے، یہ پھولوں کی پتیاں ڈال رہا ہے، قبر پہ جھاڑو دے رہا ہے، قبر کو سوار کر پانی کا چھیٹا ڈال کے آ رہا ہے۔ اور تجھے کیا پتا، جب بیٹا ماں باپ کی قبر سے آتا ہے، اماں رو رو کے کہتی ہے، ابا رو رو کے کہتا ہے، اے ظالم 1 سال کے بعد آیا، پھر بھی بے وفائی کر کے چلا
چلا گیا، تجھے کیا پتا مجھے گلاب کی پتیوں کی ضرورت نہیں تھی، مجھے قرآن کی پتیوں کی ضرورت تھی، تو نے جھاڑو دے کے قبر کا اوپر صاف کر دیا، سورہ اخلاص پڑھنا تیرا کام تھا، قبر کے اندر کو صاف کر دینا میرے خدا کا کام تھا۔ قرآن کریم کی چھوٹی سے چھوٹی آیت کو چھوٹی نہ سمجھنا، یوں نہ سمجھو اتنی سی آیت ہے، اللہ اکبر، خیر پٹا موالی کے لوگوں میں یہ سعادت ہے۔ اللہ غنی اس جلسے کے بارے میں سنا کرتا تھا، میں کوئی نخرے لے کے نہیں آیا، میں نخرے کیوں کروں، آج روح نکل جائے، رب اکبر کی قسم ہے کوئی مجھے اپنے گھر میں ایک رات بھی برداشت نہیں کرے گا، تمہاری تو کیا بات ہے، سگی بیوی منہ چھپا چھپا کے روئے گی، سگی اولاد کہے گی ابا جی کا جنازہ اٹھاؤ، دوستوں نے دکانوں پر جانا ہے، رب اکبر کی قسم ہے اس بے وفا دنیا سے جینا لگانا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى فلا تظلمون فتیلا۔ قرآن کریم کو چھوٹی سی چھوٹی آیت ہو، چھوٹی سی چھوٹی سورہ ہو، قرآن کریم کو اہمیت دینا، رب اکبر کی قسم ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کے میدان میں، نبی کے سارے صحابہ موجود ہیں، تبوک کے اندر لڑائی کی تیاری کی جا رہی ہے، جہاد کی تیاری کی جا رہی ہے، مدینے کی طرف میرے نبی نے نظر اٹھا کے دیکھا، جنازہ ہوا میں اڑتا ہوا حضور اکرم کے سامنے آ گیا، رحمت دو عالم نے میت کا چہرہ دیکھا، مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا یہ تو میرے معاویہ بن معاویہ لیثی کا جنازہ ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے کملی والے میں بھی آیا، ادھر فرشتہ کہنے لگا میں بھی آیا، دوسرا کہنے لگا میں بھی آیا، حضور نے فرمایا کتنے فرشتے آئے، کہ اتنے مقدروں والا صاحب بھی ہے، قرآن کریم سے محبت کیا کرتا تھا، آج میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آسمان سے 1.5 لاکھ فرشتہ آیا ہوا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جنازہ پڑھ لیا، اتنے میں ہوا میں جنازہ اڑا مدینے کی طرف چلا گیا، رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا واہ واہ، میں دیکھ رہا ہوں فرشتے اس کی تدفین کا انتظام کر رہے ہیں، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کملی والے اتنے مقدر کیسے جاگ گئے، اتنے باغ کیسے جاگ گئے، کون سا عمل کیا کرتا تھا، تہجد گزار تھا، پورا قرآن پاک ایک رکعت میں پڑھ جایا کرتا تھا، صبح شام قرآن کا ختم کیا کرتا تھا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی مجھے جبرائیل بتا کے گیا، قرآن کریم میں ایک چھوٹی سورت ہے جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، میرے ساتھ مل کے سارے پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورت کو جب زمین پہ پڑھا کرتا تھا، اس کی تلاوت کو سن کے اللہ کا عرش بھی جھوم جایا کرتا تھا، اتنا پڑھنا اس کا پسند آیا، جب اس کا جنازہ اٹھا میرے ساتھ 1.5 لاکھ فرشتہ جنازے میں شامل ہونے کے لیے اللہ نے بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ کے قدموں میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، جبرائیل علیہ السلام کی نظر پڑی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کملی والے آپ کے قدموں میں بیٹھنے والا آپ کا ابو ذر رہنا، حضور نے فرمایا جی جبرائیل یہ میرا ابو ذر ہے، لیکن تو بتلا تو اسے کیسے پہچانتا ہے، تو اس کا رشتہ دار نہیں، اس کا یار نہیں، اے جبرائیل یہ تو میرا دیوانہ میرا صحابی ہے، لیکن تو اسے کیسے جانتا ہے؟ اب سنو خیر پٹاما والی میں اس جلسے میں آنے والے مسلمانوں اسلام کا درد رکھنے والوں، جبرائیل علیہ السلام مسکرانے لگے، عرض کرنے لگے کملی والے زمین والے اسے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے اسے جانتے ہیں،
امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان والے اسے کیسے جانتے ہیں؟ کو دو چیزیں ہیں پروردگار عالم کے دربار میں، اس کے دو عملوں نے اسے بلند کر دیا۔ ایک تو اس نے اپنے اندر سے میں کو ختم کر لیا، عجز و انکساری کا دامن پکڑ لیا، اس کے اندر جی حضوری ہے، میں کوئی نہیں۔ اور دوسرا قرآن کریم کی سورہ اخلاص کو بڑی کثرت سے پڑھتا ہے، جب یہ تلاوت کرتا ہے اللہ پاک آسمان کے فرشتوں سمیت ساری جنت کی حوروں کو اس کی تلاوت سناتا ہے۔ تو میرے عزیزو وظیفہ پڑھ لیا کرو، صبح کرو شام کرو، یہ تو ہر ان پڑھ کو آوے گی۔ یہ تو میرے عزیزو جنہوں نے قرآن پاک ناظر پڑھا، یہ جنہوں نے قرآن پاک ناظر نہ پڑھا، یہ تو ان لوگوں کو بھی صورت آئے گی۔ صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ وظیفہ کر لو، دیکھنا پھر گھر میں برکت کیسے آئے گی، خیر کیسے آئے گی، کرم کے دروازے کیسے کھلیں گے، رزق کی بندش کیسے دور ہوگی۔ ہم تو نادان لوگ ہیں، ہماری بدبختی ہے، ہماری قسمت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اوے لوگو، اپنے گھروں کے دروازے پہ گھوڑوں کی کھریاں لگاتے ہو، کالے رنگ کے پرندے اپنی گاڑیوں پہ ٹانگتے ہو، تمہیں کس نے کہہ دیا اس سے بد نظر سے بچو گے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، معوذتین پڑھ لیا کر، سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، سورہ فلق پڑھ لیا کر، سورہ ناس پڑھ لیا کر، اپنے اور اپنے گھر پہ پھونک مار لیا کر۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کا پڑھنا تیرا کام ہے، اور تیرے گھر اور خاندان کی حفاظت کا کام کرنا میں خدا کا کام ہے۔ آج جن بچوں نے قرآن پاک اس جامعہ سے اللہ اکبر 1-2 سال لگا کے پڑھا، آج دستار بندی ہو یا کل دستار بندی ہوگی، دیکھنا کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے۔ کسی کو کبڈی میں انعام ملتا ہے، کسی کو کھیتی باڑی میں انعام ملتا ہے، کسی کو گھڑ سواری میں انعام ملتا ہے، کسی کو بیل گاڑی کی دوڑ میں انعام ملتا ہے۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہیں جن کے بچوں کے سروں پہ قرآن کی دستار سجے گی۔ اللہ کے واسطے معزز والدین سے عرض کرتا ہوں، صرف بچوں کو حافظ بنا کے موٹر سائیکل مکانک نہ بنا دینا، پرچول کی دکان پہ کھڑا نہ کر دینا، اپنے خاندان میں اپنے بچوں میں ایک قرآن کے لیے کھڑا کر دو، اللہ کے دین کا محافظ بنا دو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا کر دو۔ رب اکبر کی قسم میوے قبر میں اللہ پہنچائے گا۔ حضرت خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر 6 سال کی عمر ہے، اللہ غنی ابا جان نے ہاتھ پکڑ لیا، اڈبیل مدرسہ میں داخل کرانے چلے گئے۔ اماں کہنے لگی ابھی تو پراٹھے کھانے کے دن ہے، گھر کے مکھن لسی کھانے کے دن ہے، ابھی کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ۔ خواجہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کی ابا نے باں پکڑ لی، گھر کی چوکٹ پار کروایا، کہ اپنے آنسوؤں کو صاف کر لے، اپنے دل کو سکون دے لے۔ اللہ اکبر۔ تجھے کیا پتا جب یہ قرآن کا وارث بن گیا، نبی کے مصلی منبر کا وارث بن گیا، تو رہے یا نہ رہے، میں مر جاؤں یا زندہ رہوں، اگر تو میں مر گئے، جب مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے گا، اس کی بہاریں اللہ تیری میری قبر میں پہنچائے گا۔ اور یاد رکھنا، دے دو ایک تحفہ اللہ کے قرآن کے لیے۔ خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ کو ابا جان مدرسے میں لے گئے۔ اللہ غنی استاد کہنے لگے میاں بات سن لے، روٹی پانی کا انتظام کوئی نہیں، یہاں قرآن کی تعلیم ملے گی۔ معزز طلباء کرام سے گزارش کروں گا، خدا کے پاس تھے مدرسوں کے میرے عزیزوں، اس چیز میں نہ پرکھا کرو کتنے دن گوشت پکے گا، کتنے دن دال پکے گی، کتنے دن روٹی پکے گی، وہاں بیٹھ کر پڑھانے والوں کے سینوں میں جھانک کے دیکھا کرو اس کے دل میں اسلام کا کتنا درد ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور سے جاری ہونے والا فیض اس کے دل کے اندر سینے میں کتنا جمع ہوا ہے۔ یقین جانو اگر یہ فیض والا سینہ تیرے سینے کے ساتھ مل گیا اور یہ فیض تیرے سینے کے اندر آ گیا، تیرا رب اکبر کی قسم ہے ڈائریکٹ گنبد خضرا کے ساتھ تیرا کنیکشن جڑ جائے گا۔ خواجہ صاحب بات سن لیجئے، یا روٹی کا التزام کوئی نہیں، پڑھائی اعلیٰ سے اعلیٰ ملے گی۔
ابا بھی ابا جان تھے، اپنے بیٹے کا ہاتھ چھوڑ کے منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے، استاد سے کہنے لگے اگر روٹی کھلانی ہوتی، گھر کے اندر کمی نہیں تھی، آپ اسے قرآن پڑھائیے۔ رہی روٹی کا معاملہ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق اللہ نے کھیتی میں نہیں رکھا، رزق اللہ نے دکانوں میں نہیں رکھا، رزق اللہ نے مدرسے میں رکھا، بلکہ رزق تو اللہ پاک نے مٹھی میں اپنے آسمانوں میں رکھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن آپ پڑھائیے، جس کا قرآن پڑھے گا روٹی کا انتظام وہ پروردگار عالم کر دے گا۔ ابا جان چھوڑ کے چلے گئے، نہ کوئی ٹیلی فون تھا، نہ موبائل کا کوئی سسٹم تھا، ابا جان چھوڑ کے چلے گئے۔ چھٹی کا وقت ہوا، مولانا عبداللہ اسد صاحب آپ میرے باپ بجاؤ، اللہ غنی بڑوں میں ہو، یقین جانو اب تو مدارس کے اندر بہاریں بہار رہے ہیں۔ آج سے میرے عزیزوں 33-34 سال بلکہ 36 سال پہلے والا دور مجھے یاد آتا ہے، جب شام کے وقت بالٹی ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، تسلی ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، دینے والے بھی بڑے درد دل سے دیا کرتے تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کے مہمانوں کے لیے دینے والیاں وضو کر کر کے پکایا کرتی تھی، قرآن کے مہمانوں کے دینے والے کا گھر کے باہر انتظار کیا کرتی تھی۔ سگا بچہ رویا کرتا تھا، اماں پہلے مجھے دے، کہا کرتی تھی نہ پہلے قرآن کا مہمان لے کے جائے گا۔ جب بچے کی بالٹی کے اندر سالن ڈالا کی جاتا تھا، تسلی میں روٹی رکھا کرتی تھی، پھر اماں کی آنکھ میں آنسو آتے تھے، اپنے پلہ کھول کے 54-58 ہاتھ میں پیسہ دے کے کہتی تھی پترا میرے لئی دعا کری۔ اس 70 سال کی بڑھیا کو بھی یقین تھا اس ننھے کا ہاتھ اٹھ جائے گا، دنیا آخرت کا میرا کام بن جائے گا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن بچوں کے مقدر میں روٹی تھی، جن کا لکھا ہوا تھا مل گئی، میں مدرسے کی دیوار پہ بیٹھ کے دائیں بائیں جھانکنے لگ گیا، ابا کوئی نہیں، اماں کوئی نہیں روٹی لائے۔ بچہ تھا، بھوک نے ذرا اور زور لگایا کہ اللہ اکبر، پیٹ کا درد میری آنکھوں میں آ گیا، میں رونے لگا۔ میری ہوں ہوں کی آواز سن کے سامنے والے گھر کا پردہ اٹھا، ایک بڑھیا آئی، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی پترا کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا اماں کوئی نہیں جو روٹی پکائے، ابا کوئی نہیں لا کے دے۔ قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑ گئے اور یوں کہہ گئے روٹی کا انتظام اللہ کرے گا۔ اللہ کیسے کرے گا؟ اماں نے سینے سے لگایا، ٹھنڈا ہو کا برا، ماتھے پہ پیار کر کے کہنے لگی آج میری دعا قبول ہو گئی، تجھے تیرے پاس ماں کا پیار کوئی نہیں، میرے پاس اولاد کا پیار کوئی نہیں، شوہر میرا فوت ہو گیا، بچے کی امید نہیں، لیکن آج سجدے میں پڑھ کے رہوں گی، آج تیات میں بیٹھ کے آنسو بہاؤں گی، تجھے ماں کا پیار مل گیا، مجھے بیٹے کا پیار مل گیا، قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، چھٹی کے وقت تازی روٹی پکا کر تیرے آگے رکھ دینا میرا کام ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں اماں روزانہ چھٹی کے وقت روٹی لے آیا کرتی، 2 روٹیاں پکاتی، اللہ غنی ایک میں کھا لیتا، ایک اماں کھا لیتی۔ ان 2 روٹیوں سے مجھے یاد آ گیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بڑھیا سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، نبوت نے آنکھوں میں بڑھیا کی ماں کا پیار دیکھا، خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، چل کے بڑھیا کے پاس آئے، اماں کیا بات ہے؟ اماں کہنے لگی بیٹے جب سے تیرا کلمہ پڑا، تیرے لائے ہوئے دین کو قبول کیا، کوئی دن ایسا نہیں گیا جب آ کے تیرا دیدار نہ کرتی ہوں، آج آتے بڑی مشکل ہوئی ہے، آج آتے میرے گھٹنوں نے جواب دے دیا، میری ٹانگوں نے جواب دے دیا، جسم میں میرے جان کوئی نہیں، اور میرے بچے میں کیسے کروں، تیرے دیدار بنا رہ نہ سکتی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا ان کی وفا کا، اندازہ لگا اپنی جفا کا، اندازہ لگا ان کے پیار بھرے آنسوؤں کا، اور اندازہ لگا اپنی ضد کا۔ اللہ غنی، تجھے کبھی رونا نہ آیا؟ اس نبی کی شان کے کیا کہنے جو آخری وقت امت کے لیے رو رو کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، جس کے آنسو کو اللہ نے زمین پہ گرنے نہ دیا، جس کا آنسو آنکھ سے نکلتا جبرائیل آ کے پر بچھا لیتا، جس کے آنسو کو لے کر اللہ کریم عرش معلی پر آنسو کی قدر لگاتا، یہ آنسو
آنسو تیرے میرے لیے گرا، تیری میری اولاد کے لیے گرا، تیرے میرے رشتہ داروں کے لیے گرا، قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کے لیے گرا۔ اندازہ لگا حضور کی محبت کا، فرمانے لگے اماں جان بس کر، آج کے بعد تو نہ آئی ہو، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتلا دے، روزانہ آ کر میں تجھے اپنا دیدار کرا کے چلا جایا کروں گا۔ صحابہ اکرام کہتے خاص جمعے کا دن ہوتا، گرمی ہوتی، تپتی دھوپ ہوتی، اپنے جوتے مبارک اٹھاتے، ابو بکر ہاتھ جوڑتے، کملی والے گرمی بڑی ہے، آپ فرماتے تو ابو بکر گرمی کو دیکھ رہا ہے، میں ماں سے کیا ہوا وعدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو نے بھی تو بچپن میں ماں سے وعدے کیے ہوں گے، آپ نے، میں نے بھی تو ابے سے وعدے کیے ہوں گے، ابا بس 4 دن کی بات ہے، میرا کام لگ جائے تجھے بٹھا کے روٹی کھلاؤں گا، اماں جان میرا کام لگ جائے میں کندھوں پہ بٹھا کے حج کراؤں گا۔ جب یہ بیٹا کسی کام کے قابل ہو جاتا ہے تو ابا اس کی طرف درد بھری آنکھ سے دیکھتا ہے، بیٹا دبکا مار کے کہتا ہے ابا جان کھانسی کا شربت دوا سمجھ کے پیا کر، روح افزا سمجھ کے نہ پیا کر، تیرے بچے کی حرام کی کمائی نہیں، رب اکبر کی قسم ہے۔ خیر پٹا موالی کے غیور اساتذہ کرام، درد رکھنے والے مسلمانوں، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا جب 50 روپے مانگنے پر بیٹا باپ کو جھڑکی دینے لگے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب بیٹے کے کمرے میں جانے کے لیے ماں کو بہو سے اجازت لینی پڑے، اور اللہ اکبر بہو یہ کہہ کے ماں کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دے، اماں جان دروازہ نہ بجا، تیرے شور سے میرے گھر والے کی نیند خراب ہوتی ہے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں، کملی والے فرمایا کرتے ہیں ابو بکر و عمر تم تو دھوپ کو دیکھ رہے ہو، میں اماں سے کیا ہوا وعدہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ اس بڑھیا کے گھر چلے جاتے، پردہ ہٹاتے، اندر تشریف لے جاتے، زیتون کے تیل میں کدو پکائے ہوتے، حضور کے سامنے رکھتی، رحمت والے نبی بیٹھ جایا کرتے، ٹکڑا توڑ کے لقمہ بنا کے ہاتھ میں دیا کرتی، رحمت والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ٹکڑے لقمے کو شوربے میں بھگو کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ابھی میں دانتوں کے نیچے چباتا نہ تھا، بڑھیا کی آنکھ میں آنسو آتے، رو کے کہتی بیٹے دعوت کیسی ہے؟ اللہ اکبر، نبوت کا چلتے چلتے منہ رک جایا کرتا تھا، بلکہ آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے اماں بار بار نہ پوچھا کر، تو پوچھتی ہے تو مجھے میری ماں ہمنا یاد آ جاتی ہے۔ تم بھی کبھی مرے ہوئے کو یاد کر لیا کرو، ہر سال بیٹے کی سالگرہ کرتے ہو، ہر سال بیٹی کی سالگرہ کرتے ہو، فلاور ڈے مناتے ہو، ویلنٹائن ڈے مناتے ہو، کوئی کبھی ماں باپ کا محبت بھرا دن بھی منا لیا کرو۔ آج کا دن تھا، گھر میں جنازہ پڑا ہوا تھا، اماں کفن سے منہ نکال کے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بیٹے میں نے تجھے پیٹ میں نہ چھوڑا، اور میرے بچے میں نے 2.5 سال کی زندگی میں تیرے لوتڑے پوتڑے دھو کے تیری گندگی میں تجھے نہ چھوڑا، دیکھنا قبر میں پہنچانے کے بعد مجھے چھوڑ نہ جانا، بھول نہ جانا، اور نہ رو جب تو ہو کر کے میرا چہرہ دیکھ کے روتا ہے، میرے بس میں نہیں ہے، میرے بچے اگر میرے بس میں ہوتا تو کفن سے باہر آ کر تجھے گلے سے لگا کے چپ کرا لیتے۔ قدر کر لینا ماں باپ کی، ورنہ یہ وہ میوے ہیں مارکیٹ سے غائب ہوگے، ڈھونڈتے پھرو گے، دھکے کھاؤ گے، کوئی محبت کے ساتھ گلے لگانے والا کوئی نہ ہوگا۔ خواجہ دوست محمد صاحب قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزانہ بیٹھ جایا کرتا، اماں روٹی لے کے آتی، ایک مجھے کھلاتی، ایک میں کھا لیتا۔ اس ماں کے پیار نے اس ماں کے پیار کو بھلا دیا، ماں تو ماں ہے۔ کہ جس دن میرے قرآن پاک ختم ہونا تھا، آخری سبق تھا،
بڑا دل للچایا سب سے پہلے جا کے خوشخبری سناؤں گا، تیری روٹی کام آ گئی، تیری روٹی کھا کے تیرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا۔ فرمانے لگے جب میں قرآن پاک کا آخری سبق پڑھ کے ننگے پیر دوڑا، میں نے ایک مدرسے سے باہر نکل کے دیکھا، سامنے بڑھیا کے مکان پہ دروازے پہ کچھ آدمی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا یہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ لوگ کہنے لگے جو تجھے روٹی پکا پکا کے دیا کرتی تھی آج صبح اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں روتا مدرسے آ گیا، ہائے بد نصیبی آج مجھے دیکھ ہی نہ سکی، چل قیامت کے دل تو دیکھے گی جب اس کے سر پہ تاج ہوگا، میری ماں کے سر پہ تاج ہوگا۔ اللہ اکبر۔ شام کو جنازہ اٹھا، خواجہ فرماتے میں بھی روتا روتا پیچھے چلا گیا، واپس آیا دل کی دنیا اجڑ گئی، دنیا اجڑ گئی تھی۔ پوچھو پوچھو علماء باپ ان اولاد سے جن کے ماں باپ انہیں چھوڑ کے چلے گئے، رب اکبر کی قسم ہے کنڈیاں لگانے والی تو گھر میں بڑی نظر آئیں گی، لیکن اولاد کے انتظار میں رات گئے تک دروازے پہ بیٹھنے والی کوئی نظر نہیں آئے گی۔ فرمانے لگے یہ غم لے کے میں سو گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد محلے میں ایک آدمی شور کر رہا تھا، او لوگو کل جس بڑھیا عورت کا انتقال ہوا پروردگار عالم نے اس کی بخشش فرما دی۔ میں بھی دوڑا دوڑا مدرسے سے باہر گیا، میں نے کہا میاں کیا بات ہے؟ تجھے الہام آ گیا، تجھے القاء ہو گیا، کیا بات تجھے کس نے بتلایا؟ اس بڑھیا کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ کہنے لگا میں بھی کل اس جنازے میں شامل تھا، بڑھیا کو دفنانے کے بعد جب رات کو بستر پہ سویا، اللہ اکبر خواب میں یہ بڑھیا مجھے نظر آئی، جنت کی ریشمی پوشاک پہنی ہوئی ہے، جنت کے اندر محل کے اندر اللہ اکبر تخت پہ بیٹھی گو تکیا لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھی ہے۔ میں نے کہا کیا بنی؟ کون سا عمل تیرے کام آ گیا؟ روزہ حج زکات تیرے کام آ گیا؟ کہنے لگی اب یہ نیکی والا رجسٹر ابھی تو کھلا ہی نہیں ہے۔ کہا پھر جنت کا دروازہ کیسے کھل گیا؟ کہا جا جا دنیا والوں کو جا کے بتلا دینا، خیر پٹا موالی کے لوگوں کو جا کے بتلا دینا، اپنے آٹے میں سے ایک پیڑا مدرسے کے طالب علموں کے لیے رکھ دیا کرو، اپنی روٹیوں کے چنگیر میں سے 2 روٹیاں طالب علموں کے لیے نکال دیا کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے پروردگار عالم نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اللہ اکبر۔ نیکی کا پتہ نہیں کون سی کام آئی، صرف اتنا بتایا گیا تو قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک روٹی کا انتظام کیا کرتی تھی، اس کے صدقے سے اللہ نے تیرے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی نیکیوں کو جتلا جتلا کر، اپنے صدقات اور خیرات کو جتلا جتلا کے مت ضائع کر دیا کرو۔ میں نے مسجد کے اندر پنکھا لگوا دیا، میں نے طالب علموں کے لیے 2000 روپیہ دے دیا، میں نے گندم کی 2 بوریاں دے دی۔ مولوی صاحب گندم ختم ہو گئی کہ باقی ہے 2 بوریاں تھے میں نے دی تھی، باقی پتہ نہیں کتنوں نے دی ہوں گی، سمجھ نہیں آتی مدرسے کا نظام کا۔ رب اکبر کی قسم ہے پڑھانے والا بن جا، پڑھنے والا بن جا، محبت کرنے والا بن جا، تعاون کرنے والا بن جا، 5واں انگلی اٹھانے والا نہ بننا۔ جیسے آٹے میں نمک نظر نہیں آتا، دنیا کے اندر تیرا نام و نشان بھی ایسے نظر نہیں آئے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کبھی نہ جتلانا، بلکہ اگر تمہارا پیسہ مدرسے کے کام آ گیا، مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کام آ گیا، میری بات ذرا توجہ سے سننا، اپنے گھر چلے جایا کرو، مصلی بچھا کے سجدے میں پڑ جایا کرو۔ الہ العالمین، کسی کا پیسہ تھانے پہ لگ رہا ہے، کسی کا پیسہ اسپتال پہ لگ رہا ہے، کسی کا پیسہ بیماری پہ لگ رہا ہے، الہی میں دنیا میں کتنے مقدروں والا میری حلال کی کمائی تیرے قرآن کی خدمت کے لیے کام آ رہی ہے۔ سعادت بزور بازو نے کسی کی طاقت کا کمال نہیں،
مدینے والے کی نظر جس پہ پڑ جاتی ہے، خدا کے کرم کی نظر جس پہ پڑ جاتی ہے، اللہ پاک کو فرماتا ہے اللہ اکبر، جب ہم کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے نیکی کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ آؤ تمہیں میرے عزیزو ایسے صدقات اور خیرات کے بارے میں بتلاؤں۔ فجر کی نماز کے بعد امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی طرف منہ موڑ کے بیٹھ گئے۔ کوئی باہر سے آنے والا، کوئی مسئلہ پوچھنے والا، کوئی خواب کی تعبیر پوچھنے والا، یا آج فجر کی نماز میں کوئی نہ آیا اس کے حالت پوچھے بھئی کیوں نہیں آیا۔ میرا نبی فجر اور عصر کی نماز کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد میرا نبی منہ کر کے بیٹھا، آپ نے سارے صحابہ پہ نظر ڈالی، دریائے کرم جوش میں آیا، نبوت والی زبان سے اعلان ہوا آج کون آدمی ہے فجر کی نماز سے پہلے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کر کے آ گیا۔ یہ باتیں میرے نبی اس لیے پوچھ رہے ہیں، پتا تھا ایک دور ایسا آئے گا سگا بھائی کی بیماری کا سن کے اپنا موبائل نمبر بند کر دے گا، بھائی آ کر اپنا چہرہ نیچے جھکا کے کہے گا ڈاکٹروں نے یہ مرض بتلا دیا، بھائی بتا کیا کروں۔ اللہ اکبر، بھائی کو سینے سے لگانے سے پہلے بیوی کی طرف دیکھے گا، بیوی اشارہ کر دے گی، بھائی کہے گا میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اگر ایسے جملے زبان پر آنے لگے سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، ایک امیر ہے ایک غریب ہے، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے، ایک کو بیٹے بیٹے دے دیے، دوسرے کو بیٹیاں بیٹیاں دے دی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک کے گھر میں ٹھنڈی مشین گرمی میں اے سی چل رہا ہے اور دوسرے کے پاس ہاتھ والا پنکھا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا احساس کر لیا کر، قبر کی اللہ کریم زندگی تیرے لیے آسان کر دے گا۔ رشتے والوں سے کہہ رہے میرے بچے کا رشتہ تلاش کرو، بور تو نہیں ہو رہے؟ پکی بات۔ رشتے والوں سے کہہ رہا ہے میرے بچے کا رشتہ تلاش کرو، رشتے والے نے کہہ دیا بھائی کی بچیاں تیرے دیوار کے پیچھے ہیں ان کا رشتہ لے لے، کہتا میرے معیار کی نہیں، اللہ میرے معیار کی نہیں ہے، اللہ غنی، ہاں میں ان کا احساس محرومی دور کر دوں گا، اس کو رشتہ دیکھ لے، برات کی روٹی کا خرچہ میں کروں گا، زیور میں دے دوں گا، جہیز چنیوٹ کا فرنیچر دے دوں گا۔ اور یہ احساس محرومی نہیں ہے، یہ مظلوم اور غریب بھائی کی بیٹی کے آنسو صاف کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر غریب بھائی کی بیٹی کے آنسوؤں کو اپنے دامن میں لینا چاہتا ہے، چپکے سے بھائی کے گھر میں چلا جا، اس بھائی کو غمزدہ بھائی کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے کرتے کے دامن سے اس کے آنسو صاف کر، اس کی بیٹی یعنی اپنی بھتیجی کے ہاتھ پیلے کر کے بہو بنا کے لے آ۔ دنیا والے راضی ہو ناراض ہو، لیکن رب اکبر کی قسم ہے تیرے اس عمل سے روزے میں مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، عرشوں پہ میرا خدا راضی ہو جائے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا آؤ لوگوں جھلک تمہیں بتلا دوں، سگی بہن امیر بھائی کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو اور کہے بھائی لوگوں کے کپڑے سی کے 6 نمبر کی اینک لگ گئی، او بھائی میرے ہاتھوں میں راشا آ گیا، ابا مر گیا، خدا بھلا کرے، رات کے اندھیرے میں چپکے سے سفید کاغذ پر انگوٹھے لگا کر اپنی زندگی کا سارا جیون تمہارے نام کر کے چلا گیا، ہمارا ابا کو خیال نہیں آیا، لیکن خبردار ہماری زبان پہ شکوہ نہیں آئے گا۔ تجھے کیا پتا جب ہمارے گھر میں مصلی بچھتا ہے اولاد بعد میں یاد آتی ہے، شوہر کا کاروبار بعد میں یاد آتا ہے، اپنی بیماری سے صحت کے ایام بعد میں یاد آتے ہیں، جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں آنسو نکلتا ہے، ماں باپ کی چرپائی سامنے آتی ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ہم رو کے دعا کرتی ہیں اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ خیر پٹاما والی کے غیور مسلمانوں، میں یہ جملہ دے کے جاؤں گا، میری بات کو ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا۔ بچے باپ کے مرنے کے بعد لڑکے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہیں۔
اور آج اگلی بات آپ کے سامنے عرض کر کے جاؤں گا، او جوانوں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہو گئی، جن کے پاس بچے ہی بچے ہیں، بچیاں کوئی نہیں، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگو، سجدے میں جا جا کے مانگو۔ اگر تیرے گھر کے اندر بچی آ گئی، رب اکبر کی قسم ہے، دائی چہرہ نہیں دیکھے گی، امی جان ابھی چہرہ نہیں دیکھے گی، سگا ابا چہرہ نہ دیکھے گا، بچی کے آنے پر فرشتہ تیرے گھر کی چوکٹ پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور بچی کے ماں باپ کو کہے گا مبارک ہو، بیٹی کے آنے پر اللہ کا سلام آیا، روزہ انور سے حضور کی مبارک بہت آ گئی ہے۔ اور اگلی بات کہہ کے جاؤں گا، اگر تیرے گھر کے اندر بچی آ گئی، تیرے گھر کی نسبت سیدہ عائشہ کے حجرے سے ویڑے، سیدہ عائشہ کے حجرے کے اور اماں خدیجہ الکبریٰ کے ویڑے سے ہو جائے گی۔ تجھے کیا پتا اگر بچیاں نحوست ہوتی، اپنے پیغمبر کے گلشن میں اللہ 4 کلیے نہ کھلاتا۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، ماں جائے سمجھتے ہو؟ ماں جایا، اور ماں جائی بہن بھائی، لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا ماں جائے کے دروازے پر ماں جائی آ جائے، اللہ اکبر، اور ماں جائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے لوگ اپنے بیویوں کا ہاتھ استعمال کریں اور کہہ لیں تو اپنے ہاتھ سے دے دے، اور یہ زکوٰۃ کے پیسے، صدقے کے پیسے، اللہ اکبر، بھابیاں پیسے دیتے ہوئے تانا دیں ہمارے پاس یہی ہے، اب کسی اور کا دروازہ تلاش کرنا۔ ماں جائی کو زکوٰۃ لیتے رونا آ جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ میں تمہیں دے ہی کیا سکتا ہوں، میرے پاس زور کوئی نہیں، میرے پاس طاقت کوئی نہیں، میرے پاس پاکستان کے قوانین کا کوئی ایسا قانون نہیں، میرے پاس سوٹی کوئی نہیں، میرے پاس پستول کوئی نہیں کہ میں آپ کو ڈنڈے کے زور پہ مناؤں، لیکن میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ نماز 1 گھنٹے کا دین ہے، روزہ 1 مہینے کا دین ہے، زکوٰۃ 1 منٹ کا دین ہے، حج 5 دن کا دین ہے، 11 مہینے کا دین سیکھو، لوگوں کے غموں کو اپنے جھولی میں لینا سیکھو، لوگوں کے آنسوؤں کو صاف کرنا سیکھو، بھائی کی مجبوری کو اپنے گلے سے لگانا سیکھو، روتی بہنوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دینا سیکھو۔ اللہ کی قسم، جو روتا ہوئے کو، جو کسی روتے ہوئے کو ہنسا کے چلا گیا، اللہ کریم قبر کے اندر ایسا ہنسائے گا کہ دنیا کے سارے غم قبر کے اندر آتے ہی بھول جائے گا۔ آؤ ذرا آپ کو سیدہ حلیمہ کے ویڑے میں لے چلوں، جا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلیمہ کی گود میں تھے، اللہ اکبر، اور مائی شیمہ حضور کی دودھ شریک بہن روزانہ ہاتھ جوڑا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اماں ایک دن سونا ویر میری گود میں دے دے تاکہ میں بھی اپنی سہیلیوں کو جا کے اپنا ویر دکھاؤں گی۔ وہ روزانہ اپنے ویر دکھا کر میری خالی گود کو تانا دیتی ہے۔ ایک دن مائی شیمہ شام کے وقت کھڑی ہو گئی، اماں آج لے کے جاؤں گی، آؤ تمہیں بہل کا مقام بتلا رہا ہوں۔ مائی شیمہ جا کے کھڑی ہو گئی، اماں جان نے ترس کھا کے گود پہ حضور علیہ السلام کو دے دیا۔ بنو سعد کے ویڑے میں آئی، اچھلتی کودتی پھدکتی پھر رہی ہے۔ بنو سعد کے ویڑے میں جو سہیلیاں اپنے ویروں کو گود میں لے کے کھیل رہی تھی، رحمت دو عالم ہادی دو عالم کا چہرہ دیکھا، اپنے ویروں کے چہروں پہ کپڑے ڈال کر گھروں کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ شیمہ کہنے لگی، روزانہ کہتی تھی ویر دکھا ویر دکھا، آج میرا ویر دیکھے بغیر دوڑ رہی ہو۔ ساری سہیلیاں کہنے لگی تجھے کیا پتا، تیرا ویر جب اس بیڑے میں آیا اس کے ماتھے کی چمک نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔ اے شیمہ تجھے کیا پتا، جب تیرا ویر آ گیا تو ہمارے ویروں کا کام ختم ہو گیا۔
معاشی ماں یہ کون سا ویر ہے؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ کون سا ویر ہے۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیقی کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ معاشی ماں حضور علیہ السلام کو بنو سعد کے ویڑے میں لے کے کود رہی ہے اور لوری دیتی کہہ رہی ہے یا ربی ابقی لنا محمدا، او میرے بھائیوں بہنوں کو رلانے سے پہلے بہنوں کی گود بچپنے کی یادیں تازہ کر لیا کرو، خدا کے واسطے غیرت کھا جاؤ، اللہ کے واسطے۔ مولانا آج منبر پر ایک اور بات کہہ کے جا رہا ہوں، شادی ہو رہی ہے، شادی حال سے بچی رخصت ہو رہی ہے، 50-50 ہزار کا شادی کا جوڑا پہنا ہوا ہے، 20-20 ہزار روپے کا میک اپ کر کے جا رہی ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے رخصتی کا وقت ہوتا ہے، کبھی باپ کے گلے سے لگ کے رو رہی ہے، کبھی بھائی کے سینے سے چمٹ کے کپڑے پکڑ کے رو رہی ہے۔ میں بھی اس بچی کے قریب ہو گیا، میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے، تیرے دولہے کی اچھی طرح خاطر تواضع نہیں کی؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، براتیوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ کہ یہ بھی بات نہیں۔ میں نے کہا پھر بتا جہیز اچھا نہیں دیا؟ کہنے لگی یہ بات نہیں۔ میں نے کہا سننے میں کمی آئی؟ نہیں بات۔ کہ میں نے کہا بتا کیا بات ہے؟ کہ وہ منظر مجھے یاد آ گیا، میری آنکھ میں رونا آ گیا، اپنے آنسوؤں سے، اپنی چنگاڑ سے، اپنے چیخو پکار سے میں اپنے بھائیوں کو، اپنے ابے کو بتلانا چاہتی ہوں۔ 4 گھنٹے پہلے کا وہ وقت یاد کرو، 2 کاغذ اور 2000 روپیہ لے کے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بچی یہ 2000 روپے لے لے اور اپنی زندگی کا فیصلہ کر دے۔ میرے ابا جان میں نے گھر کی بہاروں کو چھوڑنے کے بارے میں نہ سوچا، ابا جان میں نے یہ نہیں سوچا آج کے بعد مجھے چرپائی پہ بٹھائے گا یا جوتیوں میں بٹھا کے روٹی کھلائے گا، ابا جان میں نے یہ نہ سوچا آج کے بعد گھر کے دروازے، ابا کے گھر پہ کے دروازے پر آنے کا موقع نہ ملے گا، ابا جان میں نے کبھی یہ نہ سوچا اللہ اکبر خوشیاں ملیں گی یا غم کے بادل میرے گھر پہ چھا جائیں گے، ابا جان میں نے تیری سفید پگڑی کو دیکھا، ابا میں نے تیری آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا، بھائیوں میں نے تمہارے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے تمہارے آنسوؤں کا مول لگایا، میں نے 2000 روپے لے کر اپنی زندگی کا فیصلہ کر دیا، اب جاتے ہوئے رو رو کے بتلا رہی ہوں بہن کے احسان کو بھول نہ جانا، بیٹی کے پیار کو بھول نہ جانا، ابا جان سسرال سے آنے والی ہوا اگر تجھے یہ بتلائے کہ بیٹی کے گھر کے اندر پریشانی ہے اور میرے بھائیوں مجھے پیسے نہ بھیجنا، مجھے آٹے کا تھیلا نہ بھیجنا، مجھے مہینے کا راشن نہ بھیجنا، اور میرے بھائیوں جھولی پھیلا کے دعا کر دینا، بہن کے لیے بھائی کی منہ سے دعا نکلے گی، رب ذوالجلال کی قسم ہے بہن کا کلیجہ ٹھرے گا، عرش عظیم کا مالک تیری بہن سے راضی ہو جائے گا۔ کبھی تو اچھی سوچ سمجھ لیا کرو، بڑے فخر سے کہتے ہو بہن میں آئی ہے، آج تک میں نے کبھی بہن کا دروازہ چڑھا ہی کوئی نہیں، بد نصیب ہے۔ لے لو بہنوں کی دعائیں، خدا پاک کی قسم اللہ کریم قبر کے اوپر وہ پتے اگا دے گا، جب پتے ہلیں گے تو بہن کی دعائیں تمہیں یاد آئیں گی۔
شیما لوریاں دیتی ہے، یا رب ابقی لنا محمد۔ حضور علیہ السلام مکے میں آئے، جوان ہوئے، شادی ہو گئی، اعلان نبوت فرمایا، ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ حضرت شیما ان کی بھی شادی ہو گئی، یہ حنین کے قبیلے میں بھی آئی گئی۔ صحابہ اکرام نے حنین پہ چڑھائی کی، لوگوں کو قیدی بنا کے لائے۔ اللہ اکبر۔ سرداران حنین اکٹھے ہوئے، کہنے لگے چندہ اکٹھا کرو، محمد کے غلاموں سے اپنے رشتہ دار چھڑا کے لاؤ۔ ہر گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، چندہ دو، کیا کرنا ہے؟ وہ محمد عربی ہے نا، اس کے یار ہمارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے گئے ہیں۔ ماں شیما کا دروازہ بجا، باہر آئی، اللہ اکبر، سادی سی عورت تھی۔ کہنے لگی کیا بات ہے ویرا، کیوں آئے ہو؟ کہ وہ چڑھائی ہوئی تھی نا، وہ مدینے سے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ہاں ہاں، پھر کیا ہوا؟ کہ وہ ہمارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے گئے نا۔ کہنے لگی اچھا، کہ پھر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کا کیا کرو گے؟ کہ جا کے ان کی خدمت میں دیں گے، اپنے لوگوں کو چھڑا کے لائیں گے۔ سوچ میں پڑ گئی، بچپن کی یادیں بچپن میں تازہ ہو گئی۔ کہنے لگی وہ محمد وہ تو نہیں جس کو میری ماں یتیم سمجھ کے لائی تھی، اور وہ تو نہیں جو ہمارے ویڑے میں کھیلا کرتا تھا۔ کہنے لگے شیما ہمیں اتنا تو پتہ نہیں۔ کہنے لگے ویرو پھر ایک کام کرو، چندہ لے جاؤ تمہاری مرضی، لیکن اپنے ساتھ مجھے لے جاؤ۔ اگر وہ میرا واقعی بھائی نکلا نا تو پھر وہاں چندہ نہیں چلے گا، بہن کی جھولی چلے گی۔ کہنے لگے قربان جاؤں، بہنوں کو کتنے مان ہوا کرتے ہیں، توڑنا نہ بہنوں کے مانوں کو۔ علماء اکرام فرماتے آگے آگے بی بی شیما جا رہی ہے، سرداران حنین پیچھے پیچھے۔ دیہاتی عورت پہلی مرتبہ شہر میں آئی، اسے دیہات شہر کے ماحول کا کیا پتا تھا؟ مسجد نبوی کی طرف قدم خود بخود اٹھتے آ رہے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں، چھٹیوں میں بہنیں بھائیوں کے دروازے پہ آئیں گی، نہ برقعے کی خبر، نہ بیگ کی خبر، نہ بچوں کی خبر، آتے ہی بھائی کے سینے سے چمٹ جائیں گی، روئیں گی، کندھے پہ پیار کریں گی، منہ چومیں گی اور کہیں گی اس وجہ سے نہیں چوم رہی تو پیسے دے گا، بلکہ اس وجہ سے چوم رہی ہوں تیرے چہرے میں مجھے میرے باپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ماشیما دیہاتی چال چل رہی ہے، مسجد نبوی کا وہ ماحول ہے۔ اب یہ وہ دور نہیں ہے قرآن سنائے لوگ پتھروں کی بارش کریں، اب تو وہ یہ دور ہے عمر جیسا جرنیل نبی کا چوکیدار بن کے کھڑا ہوا ہے، تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی ہیں۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہرا دے رہے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے عمر ابو بکر تیری چوکیداری کے کیا کہنے، مسجد نبوی کی چوکٹ پر بھی نظر آئے، روزہ انور کی چوکٹ پر بھی قیامت کی صبح تک کھڑا کر دیا ہے۔ یار ابو بکر تیری جھولی میں میرا سر ہے، ابو بکر سن لے راتیں 3 ہیں، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک کے لیے دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزہ انور میں اپنی گود میں سلا کے قیامت کی صبح تک تیری عزت کی پہرے داری کروں گا۔ اور میں آپ لوگوں کو یہاں جملہ دے کے جاتا ہوں، خدا را خدا را خدا را، نبی کے صحابہ پہ انگلی نہ اٹھانا، رب ذوالجلال کی قسم ہے، کوئی نبی کا داماد لگتا ہے، کسی کا نبی داماد لگتا ہے، نبی کی ذات پر، نبی کے یاروں پہ انگلی نہ اٹھانا، رب اکبر کی قسم ہے، صدیق کی طرف انگلی اٹھاؤ گے اللہ اکبر داماد محمد الرسول اللہ ناراض ہو جائے گا، عائشہ کی طرف انگلی نہ اٹھانا پروردگار عالم ناراض ہو جائے گا، تیری بچی کا رشتہ پھپھی لے کے آئے گی، تیری بچی کا رشتہ خالہ لے کے آئے گی، ماسی لے کے آئے گی، بھالے دار لے کے آئے گا۔ واہ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر تو کتنا مقدروں والا، تیری بیٹی کا رشتہ عرش عظیم سے جبرائیل حضور کے گھر لے کے آیا ہے۔ تھوڑی سی اماں عائشہ کی شان سنا دوں؟ ابھی تک الحمدللہ پرچی نہیں آئی، بس کرو، شیما بالکل یاد ہے انشاءاللہ۔ میرا پہلا موقع ہے اور بڑا دور کا سفر کر کے میں آیا ہوں۔ پہلے اماں عائشہ کا، پہلے ماں سن لو پھر بیٹی سن لو، مجھے یاد کرا دینا بھائی۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں چھوٹی سی عمر ہے، میں جھولا جھول رہی ہوں، میری اماں آئی، انگلیوں میں انگلیاں ڈالی اور مجھے جھولے سے اتارا، گھر کے کونے میں جا کے بٹھا دیا۔ میں نے کہا اماں آج تک کبھی پنگھوڑے سے نہیں اتارا، کیا بات ہے؟ میری اماں نے ماتھے پہ بلائیں لے کے کہا عائشہ تیرے مقدروں پہ میں اپنی زندگی کے دل قربان کر دوں، تجھے کیا پتا آج تیرا دولہا دروازے پر محمد الرسول اللہ آ رہا ہے۔ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا، میں کونے میں جا کے بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں مدینے کی محلے کی عورتیں آئیں، کوئی مجھے ہاتھ لگا کے رو رہی ہے، کوئی مجھے چوم رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں رو رہی ہو، کیوں چوم رہی ہو؟ کہا تیرے مقدروں کا کیا کہنا، آج تو اب عائشہ ابو بکر کے ویڑے میں نہیں بلکہ آج کے بعد امام الانبیاء کے بستر کی وارثہ بن گئی ہے۔ اتنے میں حضور تشریف لائے، اللہ اکبر، آتے ہی مجھے دیکھا مسکرانے لگے، گھر کی چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ میری اماں جلدی سے دودھ کا پیالہ لائی، آ کے حضور کے آگے کر دیا۔ رحمت والے نبی نے ایک گھونٹ پیا، دوسرا گھونٹ پیا، تیسرا گھونٹ پیا۔ جہاں میرے نبی کے لب لگے تھے وہاں انگلی رکھ کے میری اماں سے کہا جاؤ یہاں سے میری عائشہ کو جا کے پلا دو۔ اماں کہتی ہے میں پیالہ لے کر اپنی بیٹی عائشہ کے پاس گئی۔ اماں عائشہ حضور کو دیکھ کے رو رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہاں جا رہی ہوں۔ میری ماں نے دودھ کا پیالہ کیا اور کہنے لگی بیٹے پی لے، انہوں نے دیا۔ کہنے لگی مجھے کیا خبر تھی انہوں نے کون ہے؟ کہ میں نے ماں باپ کے گھر کی جدائی میں پیالہ پیچھے کر دیا۔ اماں تجھے دودھ کی پڑی ہے، مجھے تیری گود چھوڑنے کا درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب میں نے پیالہ پرے کیا، مدینے میں کی جتنی عورتیں میرے گھر کے ویڑے میں آئی تھی ساری چیخ مار مار کے رونے لگی، کہنے لگی عائشہ یہ تو نصیبوں والوں کو ملا کرتا ہے، عائشہ ان کا انکار نہ کر، یہ دودھ نہیں، یہ حوض کوثر کا پانی ہے۔ اندازہ لگاؤ نوجوانوں، اللہ تمہاری آرزو کو پورا کر دے، بیوی کے پاس جاؤ گے گھونگھٹ اٹھاؤ گے، کیا کہنے سید الانبیاء امام الانبیاء بابو کبریا سیدہ عائشہ کے پاس بیٹھے ہوں گے، گھونگھٹ اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ کوئی تحفے میں سونے کی چیز دے گا، کوئی تحفے میں گلدستہ پیش کرے گا، کوئی تحفے میں پھول پیش کرے گا۔ واہ 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 واہ، میرے نبی نے گھونگھٹ اٹھا، اے عائشہ آج میں وہ تحفہ دوں، قیامت کی صبح تک کوئی دولہا دلہن کو تحفہ نہیں دے سکے گا۔ اے عائشہ یہ تحفہ میں نہیں دے رہا، میرا خدا دے رہا ہے۔ اے عائشہ جب تیری میری شادی ہوئی، پروردگار عالم نے اس نکاح پر سارے فرشتوں کو گواہ بنا لیا۔ جب تیری میری شادی ہوئی، جبرائیل اللہ کی طرف سے تحفہ لے کے آیا، وہ تحفہ کوئی سونے کا نہیں تھا، وہ تحفہ کوئی چاندی کا نہیں تھا، یاقوت و زمرد کا نہیں تھا، بلکہ وہ تحفہ کیا تھا؟ جبرائیل آ کے مسکرانے لگے، کملی والے آج اس جوڑے کے بندل کی خوشی میں پروردگار عالم نے تحفہ دیا۔ میں نے کہا کیا تحفہ دیا؟ کہ اللہ پاک نے اس نکاح کی خوشی میں 40 دن تک جہنم کے دروازوں کو بند کر کے 40 دن تک جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ خبردار ان ماؤں پر انگلی نہ اٹھانا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آ جاؤ شیما کی طرف، دیہاتی چال چل رہی ہے، عمر جیسے جنرل چوکیدار ہیں، صحابہ تلواریں نکال کے پہرا دے رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ عرصے کے بعد بہن کی نظر بھائی کے چہرے پہ پڑی ہوگی اور دور سے پھولی نہ سمائی بڑھیپے میں پھدک پھدک کے آگے آنے لگی۔ کیا پتا تھا؟ صحابہ نے دیکھا یہ حنین کے لوگ آ رہے ہیں، پتہ نہیں کس ارادے سے تلواروں میں جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ بھائی شیما تو حضور کو دیکھ رہی تھی، اسے تلواروں کا اندازہ نہ ہوا، آگے آئی، اللہ اکبر، وجود تلوار سے ٹکرایا، صحابہ اکرام نے پیچھے یوں کر کے دھکیل دیا۔ کہو دیہاتی عورت تجھے پتہ نہیں یہ وہ دربار ہے، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ وہ دربار ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو کا اپنے منہ کو چلتی آ رہی ہے، بہن بھی اپنے آپے میں نہ رہی، تلواروں کو یوں پکڑ کے دھکا دے دیا، کہنے لگی خلو سبیلی وَعْلَمُوا أَنَا أُخْتِ نَبِيُّكُمْ، اور مجھے نہ روکو، اللہ اکبر، وہ میرا بھائی لگتا ہے، میں رسول اللہ کی باجی لگتی ہوں۔ کتنا بڑا مان لے کے گئی۔ صحابہ کہتے تلواریں زمین پہ چھوڑی بھاگ گئے، وہ بہن کھڑی ہے۔ حضور بڑے شرمیلے تھے، باحیا تھے،
میں رحمت والے نبی کی بات بعد میں کروں گا. حضور کا ایک دیوانہ جو ڈھڈیاں میں آرام کر رہا ہے، عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، فرمایا حیا آنکھوں میں اتنی تھی 15 سال گزر جاتے بہن کے چہرے پر نگاہ نہیں پڑتی تھی. مجمع کے اندر کوئی کہتا رائے پوری تیری بہن کون ہے؟ فرمایا چہرے سے شناخت نہ ہوتی تھی، میں کہا کرتا تھا بول کے دکھائے. جب بولنا کرتی آواز سے پتہ لگتا یہ میری بہن ہے. خلو سبیلی، رستہ چھوڑ دو میرا. صحابہ کہتا میں عورت ہو کتنا رو. میں حضور کے پاس صحابی کہتا گیا، میں نے جا کے حضور کی بہن آئی ہے. حضور کی اکھیں آنسوں سے بھیگ گئی. آپ میری تو بہن ہی کوئی نہیں. وہ آئے، بڑی تراتی پھر رہی ہے بہن بہن بہن، وہ تو کہہ رہے بہن کوئی نہیں. یہ بھی اپنے پورے جلال میں تھی. جلدی سے اپنے بازو سے کپڑا اوپر کیا، کہنے لگی یہ چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان دیکھتا ہے. کیا ہے؟ کہ وہ بچپن کے آج 55 میں چلے گئے، وہ بچپن کے نشان ہیں. کس وجہ سے؟ کہ گود میں لے کے جب سہیلیاں حضور کا چہرہ دیکھ کر اپنے ویروں کو منہ پر کپڑے ڈال کے بھاگ گئی تھی. اس وقت میں نے بنو سعد کے ویڑے میں گھوم کے چکر لگایا اور اللہ اکبر فرتے محبت میں آ کر میرے منہ سے شرکیہ لفظ نکل گئے. انہوں نے بچپن میں غصے میں آ کے کاٹ دیا. آج میں نے ان دانتوں کے نشانوں کو سنبھال کے رکھا. اگر پھر بھی انہیں یقین نہ آئے، اگر پھر بھی انہیں پتہ نہ لگے، کان میں جا کے اتنا کہہ دینا کہ بنو سعد کا بیڑا یاد کر، ایک غریب گھرانے کی بہن تجھے جھولی میں لے کے یا ربی ابقی لنا کی لوریاں دیا کرتی تھی. صحابی گیا اور جا کے دونوں نشانیاں بتائی. بہن یاد آ گئی، اتنی جلدی سے اٹھے، نبوت والی چادر بھی کندھے سے گر گئی. اللہ اکبر، جلدی گئے، جا کے بہن کے پاس کھڑے ہو گئے. خیر پٹا موالی کے لوگوں، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر نبی کے امتی ہو تو سینے میں سنبھال کے چلے جاؤ. بہن کو دروازے پہ آ کے دیکھا، فرمایا تو کیوں آ گئی؟ مجھے اشارہ کرتی، مجھے پیغام بھیجتی، محمد خادم بن کر تیرے دروازے پر آ جاتا. غیرت والے لوگ بہنوں کو دھکے نہیں دیا کرتے، در در نہیں پھدایا کرتے، بلکہ غیرت والے لوگ بہن کا چہرہ دیکھ کر مجبوری پہچان جایا کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ سنو پھر کیا کہہ رہی ہے. آہستہ آہستہ حضور کے کندھے کے قریب سر لے گئی، کہنے لگی ویرا مان رکھنا، اگر آج ٹوٹ گیا قیامت کی صبح تک بہنیں بھائیوں کے دروازے سے روتی چلی جائیں گی. سمجھی نہیں، سمجھا نہیں کیا بات ہے. کہنے لگی اندر آنے کو نہیں کہو گے، باری بار ساری باتیں پوچھ لو گے. اب سنو، حضور بھی محبت میں بھائی شیمہ کا ہاتھ پکڑا، صحابہ اکرام کے پاس سے گزر رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ حیرت سے نہ دیکھو، یہ وہ میرا محسن گھرانہ ہے، ساری دنیا مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، اس کی ماں مجھے رحمت للعالمین سمجھ کے لے گئی تھی. بہن کو پاس بٹھا لیا. کیا بات ہے؟ اپنے رشتہ داروں پہ نظر پڑی، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا. ان کو چھوڑ دینا، مان لے کے آئی ہوں. ٹوٹ گیا، قیامت تک کوئی بہن بھائی کے آگے منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی. بھائی ہاں کر کے جھولی آباد کر دینا. حضور رو رہے ہیں، شیمہ تجھے دیکھ رہا ہوں، اماں حلیمہ کی وفائیں یاد آ رہی ہیں. شیمہ تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے اماں کا ویڑا یاد آ رہا ہے، دو ماؤں کا رونا یاد آ رہا ہے. محمد با وفا ہے، بے وفا کوئی نہیں. ما خاب من استخار وما ندم من استشار. استخارہ کرنے والا، مشورہ کرنے والا کبھی نادم نہیں ہوا کرتے، شرمندہ نہیں. استخارہ کیا ہے؟ آج ٹی وی پر آتا ہے 2 منٹ کا استخارہ غلط. آج میرے عزیزو تصویر گھمانے کا استخارہ، پرچی ڈالنے کا، کرنے ڈالنے کا استخارہ مسنون ہے. دعا پڑھ کے سو جاؤ، نفل پڑھ کے سو جاؤ. اللہ جس بات کو دل کے اندر ڈال دے آنکھیں بند کر کے کر لو. میرے عزیزو دنیا والے کہیں گے اچھا نہیں، لیکن مشورہ اچھا اللہ سے کیا، اگر اچھا نہیں ہوگا تو مشورے کی برکت سے اللہ اس کام کو اچھا کر دے گا. استخارے کی برکت سے اللہ اس
کا آپ کو اچھا کر دے گا. بہن اللہ اکبر بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا, صحابہ اکرام کو بلا لیا, فرمایا یہ میری بہن آئی ہے. او لوگو مجھے کوئی وقت بتلاؤ جس وقت میں نے تمہارے سے کسی کام میں مشورہ نہ کیا ہو. ہجرت حبشہ میں تمہارے سے مشورہ, مکے کی ہجرت تمہارے سے مشورہ, شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تمہارے سے مشورہ, بدر کے میدان میں اترنے سے پہلے تمہارے سے مشورہ, احد کے میدان میں مشورہ, ہر جگہ تمہارے سے مشورہ کیا. لیکن میرے صحابہ کان کھول کے سن لو, میری بہن مظلوم بل کے دربار میں آئی, خالی جھولی لے کے آئی. آج محمد بہن کی جھولی آباد کرنے کے لیے تمہارے سے مشورہ نہیں کرے گا. آج میں نے مشورہ نہیں کرنا. صحابہ بھی تو پھر صحابہ تھے, کہہ دو سلام صحابہ. صحابہ اکرام کی چیخیں نکل گئی, عرض کرنے لگے کملی والے حکم کیجئے. فرمایا اپنے قیدیوں کو چھڑانے آئی اور سرداران حنین سے یہ بات کر کے آئی, اگر حقیقت میں وہ میرا بھائی نکل آیا تو وہاں پیسہ نہیں چلے گا, بہل کی جھولی چلے گی. میرے صحابہ بتاؤ اس کی جھولی کو آباد کروں کہ اجاڑ دوں؟ اللہ اکبر, چیخیں نکل گئی. عرض کرنے لگے کملی والے غلام تو دور کی بات ہے, ہم نے تو جان تیرے قدموں پہ لٹانے کا فیصلہ کر لیا. اوے دوستو, خدا را آج کے اجتماع میں ایک سبق لے کے چلے جاؤ. عورت بیٹی کے روپ میں کیوں نہ ہو, عورت بہن کے روپ میں کیوں نہ ہو, عورت ماں کے روپ میں کیوں نہ ہو, خدا را ان تین ہستیوں کی آنکھوں میں آنسو نہ دینا. بیوی کے روپ میں کیوں نہ ہو, اس چوتھی ہستی کی آنکھ میں آنسو نہ دینا. بیوی کو پیر کا جتا نہ سمجھنا, گھر کے اندر کام کرنے والی نوکرانی نہ سمجھنا. پروردگار عالم نے مردوں کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا اور ان کی عزت کو بلند کر دیا, عورت کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا. اگر مردوں کو نبی بنایا تو عورتوں کو نبیوں کی ماں بنا دیا. ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے آخری بات عرض کر کے جا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا ماں کے شان کو بھی کہہ دینا 5 منٹ کے لیے. اللہ اکبر, باپ مرا, ماں کی چوڑیاں, کانوں کے بالیاں, ناک کا نوکوں کا, گلے کا ہار اتر گیا. اب وہ 4 دیواری میں سفید چادر لے کے بیٹھی ہوئی ہے. لوگ اللہ اکبر, برادری گھر کے اندر پنچایت لگا کے فیصلہ کر رہی ہیں. بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان مرتے ہوئے, ابا جان مرتے ہوئے مکان مجھے دے گیا تھا, کوئی کہہ رہا دکان مجھے دے گیا تھا, کوئی کہہ رہا بینک بیلنس مجھے دے گیا تھا, کوئی کہہ رہا کھیتی باڑی کا نظام مجھے دے گیا تھا. اما جان نے بھی اللہ اکبر آنسوؤں کے ساتھ اپنا سر اٹھایا, 4 بیٹوں کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تجھے مکان دے کے چلا گیا, تجھے دکان دے کے چلا گیا, تجھے جہان دے کے چلا گیا, تجھے کار دے کے چلا گیا. بد نصیبوں 4 میں کوئی ایسا نہیں جو یوں کہہ دے کہ ابا مرتے وقت ماں مجھے دے کے چلا گیا تھا. اسی لیے کہتا ہوں چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے. جتن سمجھتے ہو, بڑے بڑے پاپڑ بیل کے, بڑے بڑے پاپڑ بیلے. باپ مر گیا, کفن میلا نہ ہوا, سگی بابی پر جیٹھوں نے, دیوروں نے انگلی اٹھانا شروع کر دی. اس نے اپنی عزت کا خیال نہ کیا, اپنے بچوں کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کے برتن مانجے. اے بہنیں اپنی گندم صاف کرا لے, اپنی بستروں میں رگندے ڈلوا لے, اپنے گھر اپنے ڈیرے کو صاف کرا لے. اتنی روٹی دے دے, اتنا آٹا کہ بچوں کا جا کے پیٹ بھر سکو. روٹی لے کے گئی, آٹا گوندا, روٹی پکائی, 3 روٹیاں, کھانے والے 5 ہیں. خیال آیا میں بھی شامل ہو جاؤں گی, بچے بھوکے نہ رہ جائیں. بچوں کو کھلا رہی ہے, کھا لے. بچوں نے کھاتے کھاتے اماں کی طرف دیکھا, اماں تو بھی کھا لے. اللہ اکبر, اپنی انگلیاں سگانا شروع کر دی. میں تو ان کے گھر ہی کھا آئی تھی, حالانکہ کھایا نہیں تھا. تو میں ایسی ہستی بتاؤں جو جھوٹ بولے گی پھر بھی جنت میں چلی جائے گی. وہ ہستی ماں ہے جو بچوں کو کہہ رہی ہے کھایا, حالانکہ نہیں کھایا. اللہ اکبر, یہ پہلا جھوٹ ہے, اسے جھوٹ نہ سمجھنا. یہ پیار ہے جو پہلا پیار ہے, ماں کو جنت کے اندر لے کے جا رہا ہے. باپ کو مرے سال ہو گیا, رشتہ دار آئے, ہاں تیرے پتراں دا تیرے نال کی سلوک ہے؟ اسے پتا ہے آنکھ اٹھاتی ہوں تو بیٹا کہتا امی سانو آوازار نہ کر. اللہ اکبر, شام ہوتی ہے, بچہ گھر کے دروازے کی چوکٹ بعد میں چڑھتا ہے, پہلے جھڑکی دے کے کہتا ہے نہ مردی نہ جان چھڑ دی, آپ تے مر گیا, مصیبت ساڈے گھر پا کے چلا گیا.
چنگیری میں دوپہر کی روٹی دیکھتا ہے، اے روٹیاں کنے بچائیاں؟ اللہ اکبر، تیری بیوی اشارہ کر کے وہ بیٹھی نہیں بڈڑی جنہیں تیری نوکری دا تیری تنخواہ دا احساس ہی کوئی نہیں، وہ حرام دا مال سمجھ دیے نا۔ اللہ اکبر، پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، تو کیوں پکانی ہے؟ انہیں بھوکی مرن دیا کرنا۔ اور ظالم تجھے نہیں پتا، اتنا سا تھا، تیرے منہ میں دانت نہیں تھے، اسے پتا تھا روٹی کا ٹکڑا چبائے نہیں جائے گا، وہ منہ میں ریزہ ریزہ کر کے تیرے منہ میں ڈالا کرتی تھی، اسے پتا تھا۔ اور ظالم تجھے نہیں پتا، جس کے منہ کے بھی دانت ختم ہو گئے ہیں، اس سے سوکھی روٹی چبائی نہیں جاتی۔ کیا تھا جو یوں کہہ دیتا، خبردار تجھے پتا نہیں میری ماں کے منہ میں دانت نہیں ہے، آٹا گوندتے ہوئے ایک چمچہ گھی کا ڈال دیا کہ روٹی نرم ہو جائے گی، چل بڈری کھا لیا کرے گی۔ جب سے آپ گھر سے گئے اس وقت سے لے کر اب تک بول بول کے ہمارے کان کھا لیے۔ اللہ اکبر، پھر کیا کہتا ہے؟ سنتی کیوں ہے؟ جب یہ بھونکتی ہے دروازہ کیوں نہیں بند کر لیتی؟ اور تیرے رونے پہ ماں نے کبھی کانوں میں روئی کے پھائے رکھے تھے؟ ساری ساری رات روتا رہتا تھا، یہ درد سے برداشت کیا کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی یوں نہیں کہا کہ ایسا انجیکشن لگاؤ یہ چپ کر جائے۔ اللہ اکبر، تیرے رونے سے اس کا کلیجہ تڑپ جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے قیامت کب آئے گی؟ جب ماں کی جسم میں درد ہو اور ماں کے رونے سے بچے کی نیند خراب ہو جائے، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ اسی لیے آخری بات کہتا ہوں، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، بڑھاپے میں نہ پائی۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ اور الٹی پھر رہی ہے، اور وہ روتی روتی قبرستان چلی گئی۔ اب چرپائیاں پکڑ کے رو رہا ہے، اب موٹر سائیکل کی بتیوں پہ لکھ رہا ہے، اب گاڑیوں کے شیشوں پہ لکھ رہا ہے، ماوا ٹھنڈیاں چھاواں۔ جب یہ ٹھنڈی چھاں، اللہ اکبر، بچے تیرے پیار کی چھاؤں کو تلاش کرتی تھی، اس وقت تو ماں کو دیکھ کر تھوک کے چلا جایا کرتا تھا۔ آج یاد آ رہی ہے، رب اکبر کی قسم ہے، ماں باپ کو اتنا رلاؤ جتنا قبر میں رو سکو، ماں باپ کو اتنا تنگ کرو جتنا قبر کی تنگی برداشت کر سکو، ورنہ یقین جانو قبر کے اندر رات گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ مقدروں والے ہو، لے لو ماں باپ کی دعائیں جتنا ہو سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولا عبداللہ صاحب ابا بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، انسولین لگاتا ہوں آرام نہیں آتا، آؤ آؤ، پتہ نہیں مقدر اگلے سال لائے نہ لائے، میرا فون نمبر حضرت کے پاس ہے، لے لو، 15 دن نسخہ میں دیتا ہوں، تیرے باپ کے دل کے وال نہ کھلے تو خدائے پاک کی قسم چوک میں ذلیل کر دینا۔ اگر تیرے باپ کی شوگر کم نہ ہو تو گرے بال پکڑ کے کہنا مولوی اس ممبر پہ 79ویں سالانہ اجتماع پہ جھوٹ بول کے گیا، ہاں ہاں تمہارا باپ کچھ، تمہارے ابے کو اماں کو شوگر نہیں، تمہاری جدائیوں کا صدمہ ہے۔ روزانہ جب صبح گھر سے نکلا کرو، شام کو گھر آیا کرو، ہر کام سے پہلے اپنے ماں باپ کو سینے سے لگا دیا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، انسولین وہ کام نہیں کرے گی جو تیرا سینہ کام کر جائے۔ روٹی کا چگیر اٹھا کر جب کھانے لگے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے ماں کے پاس بیٹھ جایا کر اور کہا کر بدنصیبو جب تک یہ زندہ ہے دسترخوان پہ بٹھاؤ، مر گئی پھر اس میوے کی بہاریں کون دیکھے گا؟ جاؤ جاؤ گھروں کے اندر جاؤ، دسترخوان موجود ہے، بیوی بچے موجود ہیں، لیکن وہ تو قبر میں چلی گئی جو ہر چمچہ سالن ڈالنے سے پہلے کہتی تھی بسم اللہ، کھانے والے تیری خیر ہو، لقمہ روٹی کو توڑ کر 4 ٹکڑے کر کے دیتی تھی اور کہا کرتی تھی جس طرح 4 ٹکڑے کر کے دیے ہیں میرے مرنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا، اپنی محبتوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے سینوں جھولی میں ڈال دینا۔ تمہیں کیا پتا جب بھائی بھائی کے آنسوں کو پوچھتا ہے، صاف کرتا ہے، تیرے قرآن پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ملتا جتنا بھائی کو سینے سے لگاتا ہے، ماں کی قبر کے اندر اللہ سکون پہنچا دیتا ہے۔ اور آپ لوگوں سے عرض کر کے جاؤں گا، خدا کے واسطے باپ کے مرنے کے بعد لوگوں کے بہکاوے مر آ کر زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں نہ کسیٹنا، کوئی 4 مرلے زیادہ لے گیا، کوئی 4 مرلے کم لے گیا، ہے تو تیرا ماں جایا نا، ہے تو تیرا پیارا نا۔ او اللہ اکبر، زکوٰۃ دینے سے پہلے، صدقے خیرات کرنے سے پہلے وہ عمل دیکھ لیا کر، گھر کے اندر روٹی پکے، دیوار کے پیچھے تیرے بھائی کا مکان ہے، پوچھ لیا کر اس کے چولہے سے اڑنے والا دھواں آج ہوا میں بلند فضا میں نہیں ہوا، پتہ لگ جائے آج اس کی غریبی نے اس کے گھر میں چولہا نہیں جلنے دیا، اپنے حصے کی 2 روٹیاں اٹھا
اٹھا کر بھائی کے دروازے پہ لے جایا کر اور کنڈی کھٹکھٹا کے کہا کر پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، باز آیا ہوں، کماؤں گا میں، کھائے گا تو، ایک روٹی اسے کھلا دے، ایک آپ کھا لے، پیٹ بھرے یا نہ بھرے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے تیرے بھائی کے پیٹ میں تیری محنت کی کمائی کی روٹی چلی گی، کلیجہ اس کا ٹھرے گا، عرش عظیم سے تیرے میرے لیے خیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ بھائی ابھی زکوٰۃ تقسیم ہوگی، دیکھنا آج رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا، میرے نبی کی دعا تھی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہائے ہائے، لوگ رجب المرجب میں، شعبان المعظم میں، رمضان المبارک میں زکاتیں دیں گے۔ ابھی دیکھ لینا اشتہاروں میں آئے گا آٹے کے تھیلے زکات کے تقسیم ہو گئے فلانے حاجی صاحب کی طرف سے، اس طرح زکات دے کہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ روزے کی حالت میں تیرے بیٹے ڈنڈے مار مار کے لائنیں ٹھیک کر رہے، سیدھا ہو جا، انہیں زکات ہوگی۔ ایک ایک تھیلے پہ پوری صحافت اکٹھی ہوگی، تصویریں کھنچوا رہا ہے۔ یہ زکات نہیں ہے کہ لینے والے کی عزت کا جنازہ نکل جائے، اس انداز سے زکات دے کہ تیری زکات بھی ہو جائے، غریب کی عزت کا بھرم بھی بچ جائے۔ رات کو تراویح کے بعد راشن کا تھیلا لے، اندھیرا جب ہو جائے پیر سے جوتے بھی اتار، غریب کے محلے میں جا، اس کے دروازے پہ راشن کا تھیلا رکھ اور دروازہ بجا کے بھاگا، اپنا چہرہ بھی نہ دکھا، پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ دے کے چلا گیا۔ بیوہ زکات کا تھیلا اٹھائے گی، غریب زکات کا راشن کا تھیلا اٹھائے گا، خدائے پاک کی قسم اپنے قدموں سے چل کے اندر جائے گا اور جھولی پھیلا پھیلا کے کہے گا اللہ جس نے یتیموں کو راضی کر دیا اللہ پاک تو اس کو راضی فرما دے۔ یقین جانو اس کے منہ سے دعا نکلے گی، کلیجہ ٹھرے گا، عرش عظیم کا مالک تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ ہسپتال چلے جایا کرو، اپنی حلال کمائی میں سے کچھ بجٹ نکال کر چلے جایا کرو، ایسے مریضوں کے بیڈوں پہ جا کر سرانے پہ دیکھا کرو۔ کئی مریض ایسے ہیں، طرح طرح کے مشروبات ہیں، طرح طرح کے فروٹ ہیں، اور کچھ ایسے بھی مریض ہیں کہ جن کے میز کے اوپر صرف دوائی کی پرچی اور فائل ہے۔ جا کے پوچھ لیا کر بابا کوئی ہے، اگر وہ تو ٹھنڈا ہو کا بھر کے کہہ دے کوئی نہیں تو چپکے سے اس کی پرچی اٹھا اور تکیے کے نیچے لا کر دوائی خرید کر رکھ دے، کیا پتا تیری لائی ہوئی گولی میں دوائی میں اللہ نے شفا رکھنی ہو، وہ گولی کھا کے اپنے قدموں میں کھڑا ہو جائے گا، قدم اس کے زمین پہ چلیں گے، اللہ تیرے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ یہ زکوٰۃ ہے، یہ عمل لے کے آؤ، خیر خواہی کا جذبہ لے کے آؤ۔ اور دوسرا میرے عزیزو، آپ ناراض ہو یا راضی ہو، میں تو ہر مجمع میں کہہ کے جاتا ہوں خدا را ملک کو بچانے کی کوشش کرتے ہو، انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوتا۔ 10 سے 20 لاکھ مسلمانوں کا خون اس کی بنیادوں کے اندر ہے، اس کی جڑیں بنیادیں اتنی کھوکھلی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اے اللہ کے بندو، ہم ملک بھی بچائے، حضور کی ناموس اور عزت بھی بچائے۔ عزت بچاؤ، خدائے پاک کی قسم جو 4 بال سنت کے نہیں بچا سکتا وہ ختم نبوت کی پگڑی کو کیسے بچائے گا۔ مولانا آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آپ میرے بچے ہو، میرے بھائی ہو، میں 45 سال کی عمر کو جا رہا ہوں، میرے بچے بھائی ہو، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ آج کون سا ایسا شوق تھا جس شوق نے تمہیں سنت اتروانے پر کٹوانے پر مجبور کر دیا؟ اتنا آپ نے سوچا 20-20 روپے حلال کی کمائی دے کے نبی کی سنت کو اجاڑ کے آئے؟ یہ تو دشمن حملہ کرتا تھا، یہ تو ابو جہل اور ابو لہب حملہ کرتے تھے، تم کہاں سے ان کے خاندان میں شامل ہو گئے ہو؟ معاف کرنا، بڑے میں افسوس سے کہہ رہا ہوں۔ اور تم نے سوچا جو آج تم نے حضور کی سنت کو چہرے سے اجاڑا، یہ بال کہاں بکھر رہے ہیں؟ پتہ نہیں کوئی جانور ان پہ قدم نہ رکھتا ہو، کسی نالی کی گندگی کے پانی میں ہی بال نہ بہ رہے ہو۔ تمہیں تو چہرہ دیکھ کر شیشے میں اپنے آپ پہ پیار آ گیا، لیکن گنبد خضرا میں آمنہ کے لال کا کلیجہ تڑپ گیا ہے۔ کراچی کے بہت بڑے مفتی ہیں، مجھے نام لینے سے منع کر دیا، 2-4 مرتبہ میں نے ان کا نام لیا، خواب میں رحمت دو عالم کا دیدار نصیب ہوا، آپ کا گریبان سینہ سارا خون میں تر تھا۔ اللہ کے نبی یہاں یہ سینہ کیوں تر ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا جب میرا امتی یہاں اس طرح چلاتا ہے، یہاں نہیں چلتا، میں محمد کے سینے پہ چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے حضور کے سینے پر، خدا کے واسطے اگر کوئی حمام والا کوئی کٹنگ والا بیٹھا ہو نیت کر لے آج کے بعد دکان کے باہر لکھ کے لگا دے، خط بنایا جائے گا، بال کاٹے جائیں گے، حضور کی سنت پہ اس طرح نہیں چلایا جائے گا۔ اللہ کے ایک بہت بڑے بندے اور مفتی صاحب نے فرمایا میں حدیث دکھا سکتا ہوں، جو آدمی سنت کو سجانے کا ارادہ کرتا ہے
فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روضہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں خیر پور ٹامہ والی کا جامع خیر العلوم کا 2 روزہ اجتماع تھا، مولانا عبداللہ اسد وہاں کے مدیر کی صدارت میں پروگرام چل رہا تھا، علماء مشائخ بیٹھے تھے، تیرے نبی اللہ اکبر پیارے نبی دیوانوں میں سے ایک دیوانہ کچھ رو بھی رہا تھا، رلا بھی رہا تھا اور تیری سنت کی اہمیت بتلا رہا تھا، اور یوں کہہ کے چلا گیا، دعویٰ کر کے چلا گیا جو سنت کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کا نام لے کے نبی کے روزہ انور میں جاتے ہیں اور جا کے حضور کو بتلاتے ہیں آج فلانے نے سنت کو سجانے کا ارادہ کیا۔ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے نام بتاؤ، فرشتہ نام لیتا جاتا ہے، حضور نام سن کے اس کے لیے دعا فرماتے جاتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، کمبل، چادریں، ٹوپیے گرم، دستانے پہن کے بیٹھے ہو، میں نے کہا میاں ایک آدمی 4 کلو کا وزن سنبھال کے بیٹھا ہے، کہا مولوی صاحب پتہ نہیں اتنا وزن سردی سے بچاتا ہے، میں نے کہا سردی سے بچنا تو سمجھ آ گیا، کاش سنت کے 4 بال چہرے پر سجا لیتا، اتنا وزن تجھے سردی سے بچائے گا، 4 بالوں کا وزن تجھے قبر کی آگ اور جہنم کی آگ سے بچا کے رکھ دے گا۔ آج یہ جھولی پھیلاتا ہوں، چندہ نہیں مانگ رہا، آج نیت کر دو، ہے کوئی مائی کا لال جو آج اپنے نبی سے وفا کا ثبوت دے اور کہ مولوی صاحب کٹ جاؤں گا آج کے بعد حضور کی سنت نہیں کٹاؤں گا۔ ابھی روزہ انور میں نقد دعا ہوگی، فرشتے نام لے کے جا رہے ہیں، اتنا مجمع انسانوں کا نہیں جتنا فرشتوں کا مجمع آ گیا ہے، سبز رنگ کے تھیلے کو منہ کھول دیے، ابھی نام لے کے جا رہے ہیں، گنبد خضرا کی کھڑکی کھل گئی، کون ہے جو ارادہ کرتا ہے ذرا اٹھ کے کھڑا ہو کے اپنے چہرے کا دیدار کرا دے، ماشاءاللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اور اٹھو تمہارے گھر کے، ماشاءاللہ اور اٹھو تمہارا، ماشاءاللہ اٹھ جاؤ تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا در، ماشاءاللہ اور اٹھو، یہ مجمع بے وفا نہیں با وفا ہے، ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار کرو، کیا ہمارا عشق یہ ہے؟ ارادہ تو کر سکتے ہو سنت سجائیں گے، کون کھڑا ہو کے ارادہ کرتا ہے؟ کھڑے ہو کے اپنا ارادہ، سارا مجمع اٹھ جائے، داڑھی والے حضرات بھی اٹھ جائے، انشاءاللہ ہم اپنے نبی سے وفا کا ثبوت دیں گے، ہم ختم نبوت کی پگڑی کے محافظ ہیں، تحفظ نبوت سے صحابہ کی عزت کے وارث ہیں، ہم عائشہ کے دوپٹے کی عزت کی وارث ہیں، مدارس اور اسلام کے قیام مسجدوں کے محافظ ہیں، اللہ تمہیں عزت مال جان میں برکت عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔